ہارون الرشید تھا، سیر کے لیے نکلا، آگے جا کے ہاتھی کھڑا ہو گیا، پوچھا ہاتھی کیوں کھڑا کر دیا؟ عرض کی حضور آگے سڑک میں حضرت بہلول بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا ہاتھی نیچے بٹھاؤ، بٹھایا، آگے دیکھتا کیا ہے حضرت بہلول نہ زمین پہ لکیریں لگا رہے ہیں اور پھر خود ہی لکیروں کو نہ کہہ کے مٹا رہے ہیں۔ بڑی حیرانگی ہوئی، وہ یہ ویرانوں میں رہنے والا بازار میں کیا کر رہا ہے؟ پوچھا بہلول خیر تو ہے، آج ویرانے چھوڑ کے بازار کیا کرنے آئے؟ حضرت بہلول نے کہا ہارون بڑا ضروری کام کر رہا ہوں۔ ہارون نے کہا بہلول تو بازار میں بیٹھا ہوا ہے، تو کیا ضروری کام کر رہا ہے؟ اس نے آگے سے کہا ہارون میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں۔ رمضان ہے اس لیے آیا کہ صلح کرنی، یہ رمضان کی بھی بدماشی کرنی۔ ہاں حضرت ابھی ہمارا کوئی صلح والا موڈ نہیں نظر آ رہا مجھے، ابھی ہم بدماشی پہ اترے ہوئے ہیں۔ صلح کرو یار، نہ بھاگو مسجدوں سے، کیا نکالنا گھر میں سے؟ 11 ماہ گزارے نہیں اسی گھر میں، رمضان میں بھی گھر میں ہی رہنا ہے۔ کہا میں مخلوق کی مالک کی صلح کروا رہا ہوں۔ آگے سے ہارون پوچھتا ہے بہلول صلح ہوئی کہ نہیں؟ کہا وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتے ہیں۔ کہا وہ تو مانتا ہے، وہ مانتا ہے، رمضان اس نے بھیجا اس لیے، یہ نہیں مانتا۔ وقت گزر گیا، پھر ایک دن ہارون نے دیکھا کہ حضرت بہلول قبرستان بیٹھے ہیں، پھر وہی انداز ہے، گیا جا کے پوچھا بہلول اس دن بازار آج قبرستان؟ کہا ہارون جگہ ہی بدلی ہے، وہاں بیٹھا بھی مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا تھا، یہاں بھی مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا ہے۔ کہا اس دن تو نہیں ہوئی تھی، آج بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت بہلول رو پڑے۔ آپ نے فرمایا ہارون آج یہ تو مانتے ہیں، اب وہ نہیں مانتا ہے، مندہ جی یار منا لو، مندہ جی حضرت جی انہوں مناؤ، حضرت جی انہوں مناؤ ہیں۔ رمضان صرف فیصلہ ہی آیا کہ اسی انہوں منا لئیے حضرت جی۔ میں اس کو پنجابی میں سادہ کر کے کہوں گا، یہ رمضان اصل میں منانے کا سیزن ہے۔ پہلا عشرہ مغفرت، 10 دن دے دیتے گئے ہوئے، آؤ بھائی جنہیں جنہیں مغفرت لینی۔ اچھا کوئی سستی رہی نہیں ہو سکا، دوسرا عشرہ رحمت کر دی، پھر کو کمی پیشی ہو گئی ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا کر دیا۔ کرو حضرت ٹھیک ہے۔ وہ میرے گھر کے بالکل سامنے، جیسے گلی سے میں باہر نکلوں تو قبرستان ہے، آج بھی ہے۔ تو ہمارا جو طالب علمی کا دور تھا تو اس دور میں وہاں ایک بزرگ بیٹھا کرتے تھے جن کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالی۔ بڑا کامل آدمی تھا، کامل اس لیے تھا کہ حضرت اس نے بھرا میلہ چھوڑا، بھرا میلہ چھڑنا چھڑنا اسی بھی ہے، لیکن اسی ادو چھڑنا جدوں سانوں انہوں نے چھڑ چھڑنا، جدوں کسی نے منہ نہیں نہ لانا حضرت اتنے آ جانا، جدوں نہ پتر نے پوچھنا ہے، نہ دھی نے پوچھنا ہے، نہ نوح نے پوچھنا ہے، کسی کو ساڈے لیے ٹائم نہیں ہونا۔ میں نے پھر اسی کی کرنا ہے، پھر ہی آنے ہیں نہ حضرت جی پھر رکوع ہونا ہے، نہ پھر سجدہ ہونا ہے، کرسی دے بہ کے تے نماز پڑھنی کرنی ہے۔ آنا ہم نے بھی ادھر ہی ہے، سب دا آنا اتنے ہی ہے، لیکن وہ سی کہ ادو نہیں آیا جنہوں لوگوں نے چھڑ چھڑیا، بلکہ وہ پہلے لوگوں نے چھڑ کے آ گیا۔ اور یہ شیروں کا کہا، اس لیے پتر آج چھڑنا سی ہے۔ جو خوراکیں ہم کھا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ہم کو 80 پہ جائیں گے، اگر ان پرانے کو کیوں شو پیتے ہیں، یہ چلو پیڑی آن رہے ہیں، ویسے تو پتر کھادا کھان رہے ہیں، ہر شاید 2 نمبری ہے، تو مشکل ہے کہ ہم 80 پہ جائیں، لیکن چلو اللہ کے گھر بیٹھے ہیں، دعا کرتا ہوں اللہ کرے 80 ہو۔ تو جی پتر 80 ہو بھی گئی تو 80 وچ 40 تو انہیں جڑے سون کے لنگانے، تو باقی کنے رہ گئے 40، تو 40 بھی تاں جی 80 ہوئی تھی، جے کتے ہو گئی 70 تو پھر 35، تو جے ہو گئی کتے 60 تو پھر 30، تو جے ہو گئی کتے 50 تو پھر 5، صرف 25 30 تو 35 تو 40 دے وچ کھیڑ ہے ساری۔ اور پتر اس 30 کا، اس 25 کا، اس 35 کا، اس 40 کا جنت سے تو مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ 50,000 سال کے سامنے 40 سال کیا بنتے ہیں، سیکنڈ نہیں بنتا ایک۔ اسی لیے تو اقبال رویا تھا، اقبال کہتے ہیں یہ کیڑا سودا کر بیٹھا ہے ایڈا کاٹے دا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا،
فریب سود ہو دیاں لا الہ الا اللہ چھڑے آئی رسول پاک چھڑے قرآن چھڑے آئی جنت چھڑی ہے لیا کی ہے وہ کہ جنہوں تو چھڑنا ہی چھڑنا ہے پتر کنے کی جفے مارا گی چھڑو نہیں چھڑو میرا میں چلو پھر اپنی گھری لیے چلتا ہوں پنڈ کا ماحول ہے میں کوئی سکیل گفتگو نہیں کروں گا آج بھی وہ گھر جہاں میں نے اپنے بچپن کے 32-33 سال کم و پیش گزارے ان کو 8-10 سال ہو گئے میں چھڑے ہیں میں جب سکول جانا شروع ہوا تو کیونکہ کمرہ پیچھے تھا تھوڑا لینتھ تھی بیچ میں سفر تھا تو میں نے جب آگے دروازہ کھٹکھٹانا نا تو اکثر امی جی پیچھے آرام فرما رہی ہوتی تو پھر امی نو اٹھ دیاں چادر سے لیندے ہاں تو امی تھوڑا ٹائم لگ جانا تو میں پھر ٹائم کی میں لگانا کرنا وہ میرے گھر کے نا بالکل ساتھ پلیٹ لگی ہوتی جس پہ لکھا ہوتا تھا دادا ابو کا نام چودھری علم دین میں نے پھر انہیں جوڑ کر کے پڑھنا ٹھیک میں ٹائم لگانا ایک وقت آیا جب تیسری چوتھی میں آیا تو پھر ڈائریکٹ ہی چودھری علم دین پڑھ لیتا دادا وہ فوت ہو گئے پلیٹ اتری نئی پلیٹ لگی حاجی محمد بوٹا پھر ابو جی بھی فوت ہو گئے پھر نئی پلیٹ لگی ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی جس دن میں نے اپنی پلیٹ لگائی نا تو میں نے سوچا میں نے کہا یار یہ ہوندا کی پہ ہے ایک کی جگہ ہے 32 سال نے تیسرا دعوے دار آ گئے پہلا دعوے دار علم دی خالی پلیٹ لگی رہی ہوں جاندے کہ مٹھ مٹی بھی نہیں چ لے کے گیا دوسرا دعوے دار محمد بوٹا کیونکہ میں علم دین کے لیے تو نہیں اتنا وثوق سے کہوں گا لیکن ابو جی کے لیے تو میں کہوں گا کیونکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھا تھا 2 چیزیں میرے ابو جی سے کبھی جدا نہیں ایک پیروں کی انگوٹھی اور دوسرا کیونکہ ابو جی فجر کی اذان دیتے تھے تو ابو کی جو گھڑی تھی نا اس کے جو نمبر تھے نا وہ چمکتے تھے جو لائٹ نہیں بھی نا کدی ہونی تھے ابو جی نے پھر بھی پتہ لگ جاتا ہی ٹائم کی ہوا ہے تو گھڑی نہیں اور وہ دونوں چیزیں جو کبھی ابو جی سے جدا نہیں ہوں میں اپنے ہاتھ نہ لائی ابو جی کی باہوں سے ایک موٹی مٹی وہ بھی لے کے گیا خالی ہے جس دن میں اپنی پلیٹ لائی میں اپنے پیراں کا لایا میں عرض کی تھی حضور ایک جگہ 32 سال تیسرا دعوے دار پہلا دعوے دار علم دین خالی دوسرا دعوے دار محمد بوٹا خالی تو جانا محمد سلیمان نے بھی خالی حضرت میرا کی ہے انہوں فرمان لگے بابا جی ساڈا کھ بھی نہیں ہے جو بھی ہو نہیں ہے میں حضرت ساڈی پوزیشن کی ہے تے جڑی سانو حکومت پاکستان نے رجسٹری دیتی دی جگہ دیکھے ہوئے تیری ہے یہ کی فرمان لگے بابا جی جعلی ہے جڑی اصل رجسٹری نا وہ اسی مالی لکھوئے ہیں تے مالک وہ ذات ہے یہ جعلی ہے جڑیاں سانو حکومت پنجاب نے دتیاں نے جعلی نے یہ بس اہی جعلی مالک لکھوئے ہیں مالک قل اللہم مالک الملک اے محبوب آپ فرما دیجیے اے اللہ اے ملکوں کے مالک کیوں ساڈا کی خالی آئے ہیں خالی جا رہے ہیں حضرت فرمانے لگے یہ وہ باغ ہے اس کے ہزاروں مالی تھے سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے لیکن کیونکہ پتر میرا روز کا کام ہے سیر اسی انجن کر چھڑنے ہیں لیکن اینو نہیں بنا دے مزہ ہو دے جدو اینو بناواں گے یہ مندا کہندا او دا بھی کھول ہے او دا بھی کھول ہے او دا بھی کھول ہے مزہ ہویا کہ جدو اینو منا لوں تیرے میرے وچ اور اللہ دے ولی چ فرق ہی ہے ہوندا تو میں سیر انجن لایا ہوندا لیکن اللہ دے ولی نے اینو منایا ہوندا یہ کبھی آپ سیالکوٹ آئے نا چلو ادھر سیالکوٹ ہی رکھنے ہیں میرا وہاں جو پیر خانہ ہے میرا دادا مرشد جو ہے ہمارے سیالکوٹ کا روڈ ہی ان کے نام پہ ہے نام ہے خادم علی روڈ اس وقت تو وہ جگہ کروڑوں کے اوپر کی گیم ہے لیکن اس وقت بھی بیٹا بیٹھ جائیے آپ ساری آپ بات سنیں آپ ساری میں جو آپ کو دینے آئے ہیں وہ بہت مہنگا ہے کام یہ نہیں آپس سے جوڑا تھا کوئی اسی دلی ماحول خراب کریے وہ یہ بات ہے تقریباً 70-75 کی بات ہے حضرت صاحب کا نا کوئی انجینئر مرید ہو گیا ہر بندے میں اپنے پیر نہ پیار ہونا بھی چاہیے ہر بندے دا دل کردا کہ میں اپنے پیران دی کچھ خدمت کرا انہیں خدمت ایویں پیش کی تھی تو پیران عرض کردا ہے حضرت جے اجازت دو تو میں نقشہ بنا کے لے آؤں
ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਈਏ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ہے تو ਅਸੀਂ نہیں بنانا۔ میں اس کی حضور زمانے کے انداز بدلے گئے، نئے ساز ہے راگ بدلے گئے، ہو سکتا ہے جو بات آپ نے سنی ہو وہ پرانے وقتوں کی، زمانہ بدل، فرمانا زمانہ جتنا مرضی بدل جائے بات بالکل ٹھیک ہے۔ میں کہا حضور کی سنے ہیں؟ فرمایا سنے ہیں کہ پلازا نال نہیں لے کے جانا، تو جڑا نال ہی نہیں کھڑنا انہوں بنانا کی ہے؟ خادم علی وہی بنان ڈیا جڑا لے کے جانا ہے۔ اسی پتر عمر ہے تے لڑدیاں بڑدیاں گزار چڑیے، جڑا لے کے نہیں جانا تے جڑا لے کے جانا ہے وہ کٹھے ہی کوئی نہیں کرن ڈیا۔ یہ اللہ زندگی دے لیکن پتر جانا ہی جانا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر وقت ویلا آ جائے میرا یہ جانی نہ نہیں، باہر گاڑی کھڑی ہے، گاڑی میں موبائل ہے، بٹوا ہے، اے ٹی ایم کارڈ ہے، بلکہ چھوڑو جی گل مکائی کن گل ودانی، سب تو سستی ہیں اس ٹائم میرے کنگنیاں جراباں نے ہے نہیں نال جانی ہے کوئی، ہے بھی نال نہیں جانا۔ اور جو جانا ہے حضرت ساڈا دل کو تیار۔ میرے ایک دن حضرت سے عرض کی میں حضور بعض دفعہ کچھ ماحول ایسے بھی بنتے ہیں ٹائم تھوڑا ہوتا ہے گل بہتی کرنی ہوتی ہے تو کوئی شفقت فرماؤ ہاں کہ تھوڑے ٹائم جو وہی گل ہو جائے۔ ان فرمان لگے بھائی جی جتھے جاؤ لوکاں نوں آکھیا کرو کہ روز رات اپنا صاف کر کے سو، وہ کنا ہے جڑا چھڈ کے جانا ہے، وہ کنا ہے جڑا لے کے جانا ہے۔ اور میرے خیال میں حضرت ہم اسی مسجد میں بیٹھے بیٹھے اگر اپنا کھاتا چیک کریں نا، ڈنڈی نہ مارے، تو میرے خیال میں ہمارے پاس سارا ہی وہ ہے جو چھوڑ کے جانا ہے، جڑا لے کے جانا ہے وہ، جڑا لے کے جانا ہے وہ توجہ ہی نہیں پتہ اس طرح۔ مطلب ساتھ کیا جانے، ساتھ فجر کی نماز جانے، کدے کدے کول ہے فجر کی نماز، ساتھ زور کی نماز جانی ہے، کدے کدے کول ہے زور دی نماز، ساتھ عصر کی نماز جانی ہے، کدے کدے کول، ساتھ تلاوت قرآن کریم جانی ہے، ساتھ کیا ہوا ذکر جانا ہے، ساتھ پڑھا ہوا درود جانا ہے، ساتھ والدین کی خدمت جانی ہے، ساتھ صلہ رحمی جانی ہے، ساتھ صدقہ جانا ہے، خیرات جانی ہے، زکوٰۃ جانی ہے، معاف کیا جانا ہے، پردہ ڈالا جانا ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں جانا ہے۔ اور جو جانا ہے ہماری توجہ کو، لیکن یاد رکھیں کہ حضرت صدا یہ ماحول نہیں تھا، اب تو بن گیا نا تکلیف دہ ماحول، اب تو نماز نہ پڑھنا فیشن ہے۔ لیکن کبھی ہم مسلمانوں پہ وہ دور گزرا ہے، ہمارے ایمان کا یہ حال تھا۔ لکھا ہے کی نہ ہے جی علاقے کا برنالہ، مثال میں دینے لگا، لکھا ہے جی برنالے چ کسی دی صرف جماعت رہ جانی، نماز نہیں، صرف جماعت رہ جانی، دور دور پنڈاں دی خبر پھیل جانی ہے برنالے چ مصباحی صاحب دی جماعت رہ گئی۔ کتابوں میں لکھا ہے 3 دن تک لوگ افسوس کرنے آیا کرتے تھے، بڑا دکھ ہویا تھوڑی جماعت رہ گئی۔ کبھی ہمارے ایمان کا یہ حال تھا کہ مر جان دا غم تے جماعت دا رہ جان دا غم برابر ہوندا سی۔ کبھی ہم مسلمانوں پہ وہ وقت ویلا بھی رہا ہے کہ مر جانے کا غم اور جماعت چھوٹ جانے کا غم برابر ہو، لیکن حضرت تب تو نماز نہ پڑھنا فیشن ہے، اب تو ایسے دل مردہ ہیں، ایسے دل جنازہ پڑھنا ہے انہیں حضرت سامنے فوت اللہ تک کارے جنازے لی باہر کھلو رہے نظان ہوئی نماز پڑھنی ہے، لیکن کبھی ہم پہ وہ وقت ویلا بھی رہا ہے۔ لکھا ہے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فجر کی نماز پڑھ کے وہ باہر جا رہے تھے، کیونکہ وہ ایک اپنے طریقے سے چلتے تھے، یہ تو نہیں ہوتا تھا کہ 6:10 جماعت کھلو جانی، اپنے اندازے طریقے سے چلتے تھے، گھڑیاں نہیں ہوتی تھی۔ جماعت ہو گئی، کوئی نوجوان تھا، آنکھ نہیں کھلی، آنکھ کھلی فٹافٹ وضو کیتا، دوڑتا مسجد آیا، امام صاحب سے وہی ملاقات ہے دروازے چوئی ہے۔ اب دروازے میں امام صاحب کا ملنا اس بات کی واضح دلیل تھی کہ جماعت ہو گئی، لیکن اس قدر شوق جماعت شامل ہوں گا، پھر بھی پوچھتا ہے حضرت آپ دروازے میں کھڑے ہیں جماعت ہو گئی؟ فرمایا وہ تو کب کی ہو گئی۔ لکھا ہے جماعت رہ جانے کے غم میں ہائے نکلی، کہتا ہائے آج میری جماعت رہ گئی۔ امام صاحب کو پتا تھا ہائے کڈی کو مہنگی ہے، آپ نے فرمایا اتنا دکھ؟ عرض کرتا ہے امام صاحب ہمیں تو ہائے نہیں نہ نکلی ہے۔ فرمایا پھر اس طرح کر مجھ سے سودا کر لے،
اس نے عرض کی امام صاحب وہ کیا؟ فرمایا جماعت سے پڑھی ہے، پگ پہن کے پڑھی ہے، مسواک کر کے پڑھی ہے، تکبیر اولیٰ سے پڑھی ہے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے۔ میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیتا ہوں تو اپنی ہائے مجھے دے دے۔ وہ عرض کرتا ہے امام صاحب ایسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا جی تو ریڈی ہیں تو کر لینے۔ انہوں نے کہا جی اور کی چاہیے، جماعت رہ گئی پھر بھی ثواب لبڑے ہے۔ انہوں نے کہا جی بس اے آگے نہیں سارے مدعا۔ انہوں نے کی تھی حضور میں ریڈی ہوں۔ فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا، اور کرتا ہے حضور میں نے اپنی ہائے آپ کو دی۔ وہ آ گیا کلیاں فجر دی نماز پڑھی، امام صاحب کا ٹر گئے، فجر پڑھ کے وہ بھی ٹر گیا۔ دن دویاں دا سونا گزریا، رات آئی وہ بھی منجی تے، امام صاحب بھی منجی تے، دو اکھاں بند ہوئی اندر دی کھل گئی۔ کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہوئے بندے آئے کی کیتے، اتنا گھاٹے کا سودا کر رہا ہے۔ وہ جو جماعت رہ جانے کے غم میں تیری ہائے نکلی تھی نا، تیرے اللہ کو اتنی پسند آئی، تجھے 200 رکعتیں با جماعت پگ اور مسواک کے ساتھ پڑھنے کا ثواب دیا تھا۔ تو 27 تے سودا کر رہا ہے، تو 27 تے سودا کر رہا ہے۔ اب کھول گئی لیکن ہو کک نہیں لگتا، سودا ہی آپ نے کیتا۔ انہوں نے کہا لیکن ایک بات ہے، کیونکہ خواب میں ویکھے، امام صاحب نے کہڑا ویکھے، تو کل جا کے سودا واپس کرا لینے۔ بڑی مشکل رات کاٹی، صبح گیا، وہ نماز پڑھی، مسنون اعمال ادا کیے، آیا واپس آ کے امام صاحب کو سلام عرض کیا، آپ نے جواب دیا۔ عرض کرتا ہے حضور پچھانے آپ؟ فرمایا ہاں تو کالا لے۔ عرض کرتا ہے حضور آیا بھی کل والے مسئلے کے لیے۔ فرمایا کیا ہوا؟ حضرت تو میری ہائے واپس دے ہوتے اپنی جماعت دا ثواب واپس لو۔ فرمایا ہوں ہائے نہیں واپس ہو، کیونکہ خاص صرف تو ہی نہیں ویکھیا، میں بھی ویکھیا ہے۔ حضرت ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے ہمارا کیا کیا کھو گیا، ساڑھے وہ خواب گواچ گئے، ساڑھیوں ہاواں گواچ گئی، اب نکلتی نہیں کسی کی ہائے۔ جماعت چھوڑو نماز رہ جائے، ہائے نہیں نکلتی کسی کی۔ اس قدر اللہ سے دور، اس قدر نبی علیہ السلام سے دور، اس قدر قرآن سے دور، اس قدر دین سے دور بچے۔ پتر ان محفلوں کا موضوع ہے، یہ تو نہیں ہے کہ اکٹھے ہو، کوئی زبان کا چسکا لگائے، کوئی کانوں کا چسکا لگائے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ اور کار ہم یہی رہے ہیں، کوئی زبان کا چسکا لگاتا ہے، کوئی کانوں کا لگاتا ہے۔ یہ اس تو علاوہ کچھ اور کر دے گے تو دسو پھر کی کرنا ہے، یہ کچھ اور۔ پتر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو ہم اکٹھے ہوئے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، دفع نہیں، ٹھیک ہے، لیکن پتر نبی علیہ السلام نے خوش ودو ہونا ہے، جو اللہ پاک نے خوش ودو ہونا ہے، جو فجر چ بھی ہے نہیں اکٹھے ہو گے۔ نبی علیہ السلام نے تو خوش تب ہونا ہے، اللہ پاک کی ذات نے تو تب راضی ہونا ہے کہ فجر چ بھی ہے نہیں اکٹھے ہو، فجر میں ذات بندے ہوندے ہیں۔ بافل مقصد ہے نا، یہ کوئی تو نہیں بس آیا کسی نے زبان کا مزہ لیا، کسی نے کانوں کا لیا اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، نہیں، مقصد ہے کوئی بھائی ہے، کوئی ایک دوجے دیا جمعہ کڈی ہے، کوئی ایک دوجے دا کوڑا پھولی ہے، پوچھی ایک دوجے نے بھائی کیوں نہیں تو مسجد چاہتا، بھائی تو کیوں نماز نہیں پڑھتا ہے، کی کوئی ایشو ہے، وہ سانو دس جے تو کچھ چاہنا ہے مسجد کو وعدہ کاٹا کریے، چل وہ کر لیں گے، تو دسو تو صحیح نا، مقصد یہ تھا، مقصد ہو تو یہ تو اللہ کرے جی وہ رنگ ہم واپس آئے۔ پھر پتر کوئی صحابی کو تابعی فجر چ نہیں سا ہوندا، حضرت عمر گھاٹ ٹر جاندے نے سن پتہ کرنا کہ کون ہی تو جماعت وچ آیا ہے۔ حضور نبی علیہ السلام پوچھا کرتے تھے کہ آج فلاں بن فلاں کی نماز میں شامل نہیں ہوئے، لیکن اللہ کرے پتر اور رنگان پھر ان محفلوں کو مقصد ملے، کوئی ان محفلوں کو موضوع ملے، کیونکہ ہم مقصد کی بات کریں تو مقصد سے ہم ڈھیروں دور ہیں، مقصد اعلیٰ معاملہ کوئی اللہ سے دور، قرآن شریف سے دور، نماز سے دور، نبی علیہ السلام کی محبت سے دور، حضور کے عشق سے دور، اہل بیت اطہار کی مودت سے دور، صرف خالی دعوے 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 دعوے، ایک دعویٰ نہیں جس کو ہم ثابت کر سکیں حضرت اپنے عمل سے۔ اب مثال کے طور پر میں پیچھے فیصلہ آباد بھی کہہ کے کہ ہم کتنے دور ہیں۔ آپ میں نے ادھر بھی کہا ہے گڈی تو نہیں دے سکا گا کیونکہ میں 2 پروگرام ہی اور کرنے سبق سنانا، پیسے دے دیں وہ میرے کو لے جاؤ، ادھر چکر کٹ کے آؤ، پاویں چنیوٹ ٹر جو جدھر دل منتا ہے ٹر جو، چنیوٹ ٹر جو، گوجرے ٹر جو، چکر کلا کے آؤ، ٹھیک ہے۔ اور ہر چوک پہ نا آپ کو کوئی نہ کوئی فلیکس ملے گی لگی ہوئی، جی فلان تاریخ نو فلان جگہ ایک محفل ہونے لگی ہے، تو کھلو کے ویکھ لئیے،
ٹھیک ہے. ہر محفل میں آپ کو تقریباً ایک ہی بات نظر آئے گی. محفل ہونے جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کس تاریخ کو ہے لکھی ہوئی ہے، کس جگہ پہ ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے، لنگر کا خصوصی انتظام ہوا بھی لکھا ہوا ہے، پیر صاحب کتنے آئیں گے محفل میں، مشائخ کتنے آ رہے ہیں، 4 آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، خطیب کتنے آ رہے ہیں جی، 2 آ رہے ہیں، نعت خان کتنے آ رہے ہیں، 8 آ رہے ہیں، عمرے کے ٹکٹ کتنے ہیں جی، 40 ہیں جی، تو قرآن پڑھنے والے کتنے آ رہے ہیں، قرآن پڑھنے والا کتے کتے کوئی کدا دس جائے گا. وہ بھی تاں اج کل مصر تو آئے نے، تاں جے مصر والے کٹ دئیے تو پھر کھ بھی نہیں ساڈے کول. یہ تو ہم نے، یہ ہمارا حال ہے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ تانوں شیر دے کے چلا، فرمایا تانوں قرآن دے کے چلا ہوا، تانوں اپنی اہل بیت دے کے چلا. میں پتر کسی نعت خواں، میں بھائی خادم نوکر، لیکن میں نے ڈیوٹی بھی تو کرنی ہے نا، میری بھی تو ڈیوٹی ہے. کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تانوں شعر و شاعری دے کے چلا، ساری رات شعر و شاعری کری. فرمایا تھا تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں، تمہیں اہل بیت دے کے جا. لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے یہ کہہ کے اپنی محفلوں سے قرآن کریم کو نکال دیا. تو غلاف چ رہ آپ ساڈے جو کسی دی کڑی ویائی جائے گی تو تینوں بلا لیں گے میرے جا، باقی تیرا ساڈا کی تعلق، باقی تیرا ساڈا کوئی تعلق نہیں ہے. یا تیری ساڈی ملاقات ہوئے گی رمضان میں، اور جڑی رمضان بھی ملاقات ہوئے گی حضرت، تو کچھ چار نہیں ہونا اس ملاقات دا بھی کہ لوگ بڑی بڑی خوشی سے آئیں گے آج رب دا کلام پڑھیا جانا. حضرت صاحب ساری ساری رات نعت خوانی ہوتی، لیکن دوباری قرآن دی آندی وہ بھی صرف 29 راتاں، تری وہ بھی پوریاں کوئی نہیں ہونی، وہ بھی صرف 29 یا چلو کدی کدی 30 بھی ہو جانی ساری ساری رات. لیکن وہ دن حافظ جی نے بھی حافظ جی آج 5 منٹ بولتے نہیں لا چڑے. مجھے کسی نعت، میں اپنا رونا رو رہا ہوں، میری ڈیوٹی میں شامل ہے. نعت خان نو کہاں گے ایک باری تیلو قرآن دی واری آندی، حافظ جی نے کہنا حافظ جی 5 منٹ بہتے نہیں لا جڑے. یہ کیا ہے یار، کو مجھے بھی تو بتاؤ، کیوں قرآن لی چاہ نہیں تھا، کیوں قرآن دا چاہ نہیں؟ انہوں کہندے ہو پھر کردا ہے سٹ دے بھی ہو دے ہوتے. تیری دواری آندی قرآن دی تے کہندے ہو حافظ جی 5 منٹ بہتے نہیں لا چھڑے. کل کیا رسول پاک کو منہ دکھانا سننے گا، کل جا کے اللہ کو کیا جواب دو گے اہل سنت؟ تیری تو رمجم دی واری آئی تے اور تیری تو واری آئی ساڈے کلام دی تے حافظ جی نو کہندے ہو 5 منٹ بہتے لا چھڑے نے. اہل سنت تیار کرو اپنے اپنے جواب. کل جا کے حضور کو کیا جواب دینا، کل جا کے اللہ کی ذات کو کیا جواب دینا. کیا سلوک کیا تم نے قرآن کو؟ حضور کو اتنا پیار قرآن سے، ابو موسیٰ شری قرآن پڑھ رہے ہیں، حضور لنگڑ پہ کھلو گے قرآن سے. اب حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا کہ رسول پاک میرا قرآن سن رہے ہیں، وہ اپنی موج پہ پڑھتے ہیں. پڑھ کے اٹھے پیچھے نبی کریم علیہ السلام شہید فرمانے، خوشی چڑھ گئی. اس سے پہلے کہ ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کرتے، فرمایا ابو موسیٰ تو بڑا سونا قرآن پڑھے. عرض کرتے سونے محبوب جب میں قرآن پڑھ رہا تھا آپ سن رہے تھے؟ فرمایا ہاں. عرض کی تھی سونے محبوب پتہ ہی نہیں سی پتہ ہوندا اور سونا کر کے پڑھنا. پھر میں خادم نعت خانا تھا، میرے بچے ہیں نا خادم، کیونکہ کام کرنا ہے. چلو کسی وقت میں بھی غصے میں ہوتا ہوں، میں آج جتنے لفظ میں نے کوڑے بولے میں سب پہ معذرت کرتا ہوں، واپس لے. کام کرنا ہے، کوئی لڑائیاں نہیں نہ پاڑی، کیونکہ کام لڑائی آ جاتا پیا. میں معذرت کرتا ہوں، میں معذرت کرتا ہوں جے کسی کا دل دکھیا میرے لیے، میں معذرت. لڑائی نہیں پانی ہے، کام کرنا ہے، سیدھا پدرا کرنا ہے اپنا تو قرآن کو. اچھا چلو پھر بھی اگر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، میں علماء کے پیروں پہ ہاتھ رکھ، میں اپنا درد روں گا. ماشاءاللہ بڑا مجمع کھڑا ہے اس وقت، اندر ہے باہر لوگ کھڑے. لو جی دسو ہاں ایتھے کنے بندے نے جنہوں نے آج ایک سپارہ تلاوت کی؟ نہیں علماء سے تو میں پہلے میں نے کہا نا، ان کو پتہ ہے حضرت سارا دن میں نہ سامنے آنا مخاطب. حضرت جی مینوں نہ کہیو کہ میں غلط بول. اچھا چلو کوئی ہاتھ کھلارو جن نے ادھا سپارہ پڑھیا. چلو ایک لب ہے، 2 3 ایڈے وڈے مجمع صرف 3 بندے نے جنہوں نے آج
اچھا چلو وہ ہاتھ کھلارو جنہوں نے اج پائیا پڑھے, چلو وہ ہاتھ کھلارو جنہوں نے اج سورہ یاسین تے سورہ رحمان پڑھی. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 ایڈے وڈے مجمع صرف 13 بندے جن میں صرف سورہ یاسین سورہ رحمان. تے جے میں ہن اپنے کاکیاں نوں پوچھاں, میں کیونکہ پتر دلیل پہ نہیں کرنا میرے بچے, میں تے صرف جھنجھوڑنا ہے, دستک دینی جڑا میرا دل تے کر دینا. میں پوچھاں پتر دسو آخری واری قرآن شریف کدوں دیکھیا سی, آخری واری قرآن شریف پتر کی منہ بکھانا دے کل مجھے سامنے. خدا کی قسم میں تراویاں آتی ہیں, میں 11 مصلے سنائے, میں چھڑ بیٹھا تھا مال شوق کسی نے, آپ جی چھیتی پڑھو, آپ جی چھیتی پڑھو, آپ کوئی آ رہا چھیتی پڑھنے والی کتاب ہے. اللہ کہندا ہے ورتی دل قرآن ترتیلا, اور مزے لے لے کے پڑھو. میں نے جو پڑھا اس کا یہ مفہوم نہیں ہے, میں نے ورتی دل قرآن نعت خانوں کہندے نے ایک واری نالا کی دندے نے پر ساری تو قرآن دی واری آندی ہے, یہ نہیں باہر نمازیاں نوں کہنا پیندا ہے وہ آپ صاحب دی خدمت کرنی ہے, پھر 50 تے 10 تے 20 روپے کٹے جنہیں ساڈا نعت خان حضرت 1 گھنٹے دا لے جاندا, اینا تسی اونوں پوری تراویح پڑھا کے نہیں دیندے. یہ ہے تمہارا قرآن سے پیار, یہ ہے تمہاری قرآن کے لیے سوچ, یہ ہے تمہاری قرآن کے لیے چاہت. تو جڑا بوا کہندے ہیں میں پیچھے بھی کیا ہے اسی پتر جال سنت نے دوست ساڈے سارے بچے وابی دے. میں حضرت صاحب رمضان چ نا ایک بندے نے وعدہ کیتا میں درس دے, میں کیونکہ باہر تھا, لیٹ ہوتا میں 21 رمضان شریف کے واپس آیا. میں نے اس سے کہا تھا کہ میں 19 نو آ جانا ہے, تو میں آ کے کل رات رہ لیٹ ہو گیا, اعتکاف نہیں تھا. وہ کہندا جی اپنا وعدہ نبھاؤ, ہوں ظاہر ہے تو اعتکاف بھی نہیں بیٹھے, میں اعتکاف نہیں بیٹھا. میں ٹھیک ہے جی, میرا 22 یا 23 کی صبح تھی, میں گیا کیونکہ سیالکوٹ کا پروگرام تھا. نہ میں نے ڈرائیور کو کہا, نہ میں نے ڈاکٹر کو پوچھا, میں آپ کی گڈی کڈی پہ میں بیان کرنے دوں گی. اب وہ مسجد کے سامنے نا احاطہ ہے چھوٹا سا, میں اتنے نا گڈی پہ اپنی کروں جس طرح حضرت میں آیا ہوں حضرت پڑھتے سن رات وقت جڑا وہ حضرت جڑا میرے آن دا وقت سی وہ کیویں پہ لنگان سیف الملوک پڑھ کے میاں صاحب کا کلام ہوں میں بھی گاڑی کھڑی کر رہا ہوں, کچھ بچے بھی باہر کھڑوتے ہیں کیونکہ اتنے مسجد دی انٹرنس زرائد ہے, وہ مسجد دی انٹرنس بالکل سامنے اندر وڑتے ہیں, باہر کھلو کے نظر آتا سی اندر کی ہونا. مسجد بل بھری ہوئی ہے, انہیں ایک نا دیوبندیاں دا مولوی پہ وہ کھلو گیا نا ویخ سیف الملوک پڑھی کھلو گیا ویختا ہوا, میں نہیں اپنی گڈی لان دیا. باہر کچھ بچے کھڑے تھے, ان کو کہتا ہے تے دسو رمضان شریف سیف الملوک نازل ہوئی کہ قرآن نازل ہوئی. بچے نا اس کو آگے سے کیونکہ پتہ ہی کہ دوجا کام, بچے نے غصے نہ کہندے نے منڈے قرآن پھر سیف الملوک پتہ چلا وہ 11 مہینے سیف الملوک تے رمضان چ سیف وہ نزول قرآن دا مان ہے, وہ تاک رات ہے. ساڈا جتھے سیف الملوک نہ پیار ختم ہوتا میرا شروع ہوتا, کیونکہ میں بھی گزرتا تھا, میرا تو گھر ہے نا, لیکن جو بات ہے وہ بات ہے. 11 مہینے بھی سیف الملوک رمضان وچ بھی اللہ کا مسلامت اپنے معاملے کے سیدھے پدرے کریں اور وقت کی ضرورت ہے سمجھی کو بنی, تاکہ جب ہماری محفل ہو تو یہ آنے والے کو سوچ لے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں ذرا مجھے پیشاب کی حاجت ہو گئی ہے, آپ ذرا جی کچھ پڑھیں, میں صرف 1 منٹ چلا. بہت شکریہ جی, راستہ دے دیں طالب حسین چشتی صاحب جی. اللہ اللہ سلامت رکھی, اللہ اللہ یہ لنگر آپ کر دیا.
نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ یاد ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے سونا سونا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی حضرت قرآن شریف ہے میرے یاد پتر رکھنا. جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ اہل سنت کی ذرا زیادہ توجہ شعر و شاعری کی طرف ہو گئی ہے کیونکہ پتر اعلیٰ حضرت کو صرف خدائے کی بخشش کا نام تو نہیں ہے کہ نیا جلدہ میں تے فتاوی رضویہ شریف ہی ہے. 1000 کے قریب میرے اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی ہیں لیکن نہیں سمجھا کہ شاید جڑی بریلویت ہے نا وہ خدائے کی بخشش ختم ہو جاتی ساری. تو ایک مزاج نہیں ہمارا بن سکا حضرت اور پھر وہ تو ہم بڑی چیزوں سے محروم ہو گئے. پتر سوکھا پڑنا نہیں کوئی ہے بہت اوکھا پڑنا. میرا تنفیر فتح گڑھی لے چل رہی ہے. میں میرا والد صاحب بڑے سخت اللہ میرے بوجی دے درجات بلند کرے لیکن حضرت تو سختی بنا گئی. میں نے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پڑھا کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے نا کوڑا رکھا ہوا تھا. کسی نے عرض کی تھی امیر المومنین کوڑا تو نہ میرے کوڑے کھائیں گے جہنم کے کوڑوں سے بچ جائیں گے. یہ جڑی پیو دی سختی ہے نا حضرت بنا جاندی ہے. میں نے بڑی مار کھائی اپنے ابو جی سے کیونکہ غصہ بہت تھا مزاج میں. حضرت گل پتہ لگنی پہلے کٹ لینا پھر تحقیق کرنی جب میری غلطی نکلنی تو پھر کٹنا لیکن کٹ مینوں بنا گئی کٹ مینوں بنا گئی. مجھے ابو جی نے 100 روپیہ دیا اور دہی لینے کے لیے بھیجا. ہمارا نا روڈ بن رہا تھا ہم انہوں پتہ سی لیکن وہ بس کتے دھیان ادھر ادھر ہویا تو میرا پیر تے لگ گیا. میں گرا حضرت اس سائڈ پہ گرا. وہ ہاتھ میں جو برتن تھا حضرت وہ بھی میرے ہاتھ سے گر گیا اور سارا دہی جو ہے نا وہ کیچڑ میں گر کے ضائع ہو گیا. خیر مجھے چھوٹے چھوٹے تو بھول گئی لیکن نال باں پہ کٹا دے نال رواں پہ. میرے چاچا جی آ گئے لنگدے سن پہ مجھے دیکھ کے آ گئے کہتے ہیں سلیمان کی ہوئے. میں چاچا جی پیر تے لگ گیا تو دہی روڑ گیا. کہنا یار روڑنے والی شاہی روڑ گئی روڑ والی کہڑی گل چل کر میں گھر نہیں جانا ہے. کہنے لگے کیوں میں ابو جی نے بڑا مارنا. کہنے لگے اللہ دیا بندیا کوئی پیو 1 کلو دہی پیچھے بھی پتر نوں مار دے اور پھر ایڈا لاڈلا پتر کلا کلا پتر شادی 17 سال بعد ہویا پتر 1 کلو دہی پیچھے مار دے. میں نے عرض کی میں چچا جی آپ کو ابو جی کا مزاج پتہ ہے مار دہی تو نہیں پڑنی مار ایس گل تو پہنی ہے تیرا دھیان کتے دی مار اس گل تو تیرا دھیان کتے. میں نے پہلے کہا ہے نا پتر کہ قرآن نہیں کوئی بھی ہے. وہ قرآن میں اللہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں دھیان کر یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والو اللہ سے ڈرو. پھر اگو اللہ کے کہتے ہیں وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اور جیسے یہ سادہ ترجمہ کریے تو ہے یہ کہ دھیان کر ویخ دھیان کر وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ویخ دھیان کر میری کوٹا اس گال تو پڑھنی. چاچا جی نے گارنٹی دی تو چل کر میں کچھ نہیں کہے گا. مجھے لے گئے چاچا جی گارنٹی کوئی نہیں قابو ہوئی ہے. چاچا جی دے سامنے میری ٹیڑی کوئی چنگی بنی. یہ میں آپ کی یہ والی موٹر وے نہیں عبد الحکیم یہ بھی جاؤ نہیں ملتی نا کہ میں جا رہا تھا یہ ملتان سکھر سائڈ پہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں جب مالک مہربانی کرے اکھاں دا وضو ہونا سی میری وہ مجھے ابو جی کی بات یاد آ گئی. وہ جڑی کوٹ پائی دہی رڑیا دھیان کتے اور سی اور پھر ہوتے ہوتے نا بات آگے نکل گئی. تو میں آنکھیں بند تھی تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. تو میری گاڑی چلا رہے تھے میرے پیر بھائی سلمان خان صاحب نے. انہوں نے جب مجھے دیکھا انہوں نے سمجھا کہ حضرت نہ کتے کو پیڑ شیڑ ہو رہی ہے. انہوں نے گاڑی سائڈ پہ لگا لی. جب گاڑی رکی تو میں نے اپنی آنکھیں کھولی. میں پوچھا خان جی کی ہے. انہوں نے کہنا حضرت تسی دسو کی ہے اکھاں جو تھرو بیان دیں. میں خان صاحب نے کہا میں خان جی گل یاد آئی انہیں روا چھڑے. انہوں نے کہا کی یاد آئی میں نے ساری بات بتائی. وہ خان صاحب ہمارے بڑے سادے ہیں. مجھے کیا لگے حضرت جی دہی رڑ گیا کوٹ بھی بہ گئی تو رونا نہیں کہڑی گل. میں خان جی گل اگے ٹر گئی. کہنے کی ہویا میں خان جی 1 کلو دہی روڑ کے ابو جی سامنے نہیں سی جایا جاتا کہ ابو نے پوچھنا کہ تیرا دھیان کتے اتنے سارا کچھ ہی روڑ چھڑے ہے. کل رسول پاک سامنے کیویں جانا ہے کل رسول پاک سامنے
بھی تو سب خیال نہیں نا کوئی، یہ تی پتر کھوتا کوڑا ٹانگا ریڑا، دال چنے چول بریانی، دوترے پوترے سالے پنجے سورے پیکے، فیصل آباد جی امی پور چنیوٹ جی یہ سی پھرن رہے دیا کہ ادن پتہ لگنا کہ ہوں کس طرح جائیے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے، داڑھی نہیں ہے کس طرح جائیے، تو جس بی بی نے نہیں رکھی ہے انہیں پوچھنا بھی کوئی نہیں ان سامنے۔ اور میں نے پھر کہا ہے نا حضرت، کیونکہ اقبال صرف شاعر نہیں تھا، اقبال قرآن والا شاعر تھا۔ اقبال نے قرآن، اس لیے اس کے شعروں سے نا قرآن کریم کی خوشبو آتی ہے۔ دیکھو نا اقبال نے، حضرت صاحب ایک گل پاس پارا پڑھنے والا نہیں کر سکتا، یہ بات وہی کرے گا جس نے پورا قرآن پڑھا ہے اور پتہ نہیں کتنی بار پورا پڑھا ہے، ہو سکتا ہے ہر رات پورا پڑھا ہو اس نے، یہ وہ بندہ بات کرے گا، عام بندہ بات کر سکتا نہیں، جس نے بار بار پڑھا ہے، ایک ایک لفظ پڑھا ہے، ایک ایک ورقہ پڑھا ہے، ایک ایک صفحہ پڑھا ہے، وہ یہ بات کرے گا، دوسرا بندہ یہ بات کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور پڑھ پڑھ کے پھر اقبال کہتا کیا ہے، مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت للعالمین، کہندا قرآن دی روح، قرآن دا مغز، قرآن دی جان ہی ہے حضور نال ٹٹ کے پیار کرنا ہے۔ انہیں قرآن پڑھے سی، اس لیے حضرت جس جانی میں توجہ کروا رہا ہوں، جب یہ والا ویلا اقبال کی نظروں میں بھی آیا نا تو پھر اقبال نے نہیں آکھیا تو رب العالمین نے نہیں اقبال دا صاحب لیں گا، میں جی معاف کر چھڑی اقبال نے کچھ بھی نہیں ایسا کہا۔ اقبال کہندا میں نے پتا تو صاحب لینا ہے، لیکن بس اقبال دی ایک گزارش ہے، جب تو اقبال دے صاحب دی واری آئی نا تو میرا صاحب میرے نبی پاک دے سامنے نہ لئی ہے، از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگی، حضور دے سامنے میرا صاحب میرے پلے کی رہ جڑا جو نبی علیہ السلام دے سامنے میرا نامہ اعمال کو لیا۔ لیکن پتر ایسی فکر ہی کوئی، آؤ اس فکر کی طرف حضرت کل کی جا کے جواب دینا، قرآن کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ۔ حضرت اسی ضرور ابھی تو قرآن کی بات ہوئی، میں آپ سب سے گزارش کروں گا پتر بالکل نہ چک بچیا کٹ اپنے 24 گھنٹے چودہ گھنٹہ کٹ حضرت دے کول آ پتر قرآن شروع کر، اللہ دی قسم چوک کے کہنا کھول قرآن ویخ 12 کیویں تیرے آلے دوالے پئیاں پھیرے لان بھی تینوں کی پتہ پتر قرآن دی شان کی۔ حضرت صاحب ہمارے جرموں کی فہرست بہت طویل ہے، لیکن اس فہرست میں پتہ ہے سب سے بڑا جرم کیا ہے ہمارا، اس وہ یہ ہے کہ ہم سب کے گھر میں قرآن پڑھا اور ہم نے کبھی اسے کھول کے نہیں دیکھا۔ یہ ملفوظات ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی، لکھا ہے محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وصال ہوا۔ محمود غزنوی کو عام شخصیت نہیں پتر، وہ دے چھابے چ اور بھی بڑا کچھ سی، کتنا کہ وہ عزیز ہوگا، کتنا محمود غزنوی اللہ اور اللہ کے رسول کو پیارے ہوں گے کہ نبی علیہ السلام خواب میں درود لکھی عطا فرما رہے ہیں۔ کوئی ایویں دا نام نہیں محمود غزنوی، اگلے نے 100 مناد دی انٹرنیٹ کھڑکائی حضرت پڑھ کے، اج بھی کھڑکدا ہے انہاں حضرت ہندوؤں نوں محمود غزنوی حضرت، ٹھیک ہے، کوئی چھوٹی ہستی نہیں، اس قدر حضور سے عشق، اپنے پتر دا نام رکھیا محمد، جدوں سدنا بڑے پیار نہ سدنا منڈے اپنے نوں، لیکن مزہ او والا لینا، او محمد۔ پتر کہندا ہے صرف ایک واری انج ہویا ابا جی نے مینوں میرا نام لے کے نہیں بلایا، بلکہ کیویں بلایا، او محمود غزنوی کے بیٹے، وہ کہتے ہیں میں گھبرا گیا، اللہ خیر کرے کہ ابا جی ناراض تے نہیں ہو گئے میرے نال، کدی انج ہویا ہی نہیں مینوں نام لے بغیر بلایا ہوئے، آج کہن دے نو محمود غزنوی کے بیٹے۔ وہ پتر نے آ کے پوچھا بھائی کوئی غلطی ہوئی؟ کہ نہیں، انہوں نے کہا بھائی آج نانا نہیں سدیا ہے، آج کیا آج؟ وہ فرمایا یار وضو نہ تیرا لینا سا، میرا وضو ہوندا سی، آج وضو نہیں سی ہے، دل ہی نہیں کیتا انہاں دا نام لین تے محمود ہے کوئی۔ حضرت صاحب اتنے کام کرنے والے ہیں، اللہ کرے اسی ٹر پئی اور ساڈے تے رحم ہوئے۔ حضرت ہم ادب سے حقیقت سے اتنی دور ہیں، ساڈے اتھے دا نام غلام محمد ہوئے، اسی کی کہنے ہیں گاما، کہنے ہیں کہ نہیں کہنے؟ میرے اپنے چاچے دا نام سی
ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਰਾ फतेहगढ़ ਨੂੰ सैना कहना ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हमारे सियालकोट में आज भी एक बर्फी की दुकान है गुलाम रसूल, सारा सियालकोट में सूला कहता है। मेरा आज भी दोस्त है जिसका कसाईयों का काम है, अब्दुल खालक उसका नाम है, सारे नु खालो कहते हैं। मेरा आज भी मेरे मुक्तदी है, मेरा वीर है, मेरा 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 महल्लेदार भाई अब्दुल रजाक उसका नाम है, सारे नु जाका कहते हैं। काम तो कीता ही कोई नहीं सी। आज तक हम इनको ये नहीं सिखा सके है और हुजूर दा नाम नहीं बिगाड़ना, गुलाम मोहम्मद नु गामा नहीं कहना हो यार, ओए गुलाम रसूल नु सूला नहीं कहना हो, ओए अब्दुल खालक नु खालो नहीं कहना हो, ओए अब्दुल रजाक नु जाका नहीं कहना हो, ओए उस्मान नु माना नहीं कहना हो, उस्मान उस्मान हुजूर दे उस्मान है। पुत्र काम ते कीते ही कोई नहीं ऐसी करना, इकट्ठे होए को नचिया को टपया, यानी किसी ने वेला दित्तियां किसी ने लईयां, घरों का टुर गए सारे के सारे। काम दसो केड़ा कीता जाए, ना नहीं असी अज तक अपने सिद्धे कर सके। अल्लाह दे नाम बिगाड़दे उधर ना तो किसी का भी नहीं बिगाड़ना चाहिए। लेकिन कुर्बान जाऊं इत्थे ते गुलाम मोहम्मद गामा है, पता नहीं क्या हम निकल अल्लाह और पाक रसूल को जाके जवाब देने हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना पाक के बाजार का गश और कोई बंदा सी उधर आसी मोहम्मद, काम पुठा हो गया। हूँ सारा पे बाजार आखियो वेखो जी मोहम्मद ने की कीता, मोहम्मद नहीं करना चाहिए, इस तरह के जुमले। अब मेरा अपना दिल नहीं करता मैं जुमले बोलूं, वह पे हजरत उमर ने सुना, आपको तो बर्दाश्त नहीं हुआ। आपने फरमाया कौन है मोहम्मद, बुला के ले आओ। बुलाया, आपने फरमाया तेन एक बारी छड्डन लगा, या अपने काम ठीक कर, ते जे काम नहीं ठीक करने तो अपना ना बदल, गलत तू कीता है। लोग कहने मोहम्मद ने ये क्या किया, वो अदब वाले लोग सर। आज कुछ भी नहीं पता, गली बाती असी गली बाती है पुत्र। ਉਹਦੀ वजह की है साडा जो कुछ हो ਇੱਥੇ नहीं है। अदब करो। महमूद गजनवी के लिए लिखा है, इंतकाल हो गया, किसी ने ख्वाब में पूछा महमूद की कीता अल्लाह पाक ने तेरे ने, फरमाया अल्लाह ने मैंने माफ कर छड़िया। पूछा महमूद किस अमल की वजह माफी मिली। महमूद गजनवी कहते हैं मैं सफर पे था, रास्ते में कहीं रुका, वो जिस घर में रुका ना, जिस कमरे में मुझे ठहराया ना, जब मैं अपने पलंग पे आके लेटा तो पलंग के बिल्कुल साथ में मेज पे कुरान शरीफ पड़ा हुआ था। मेरा दिल ही नहीं मने और रब दा कलाम पे है तो तू सौन लगे, रब दा कलाम पे है और तू सौन लगे। मैं रब दे कलाम दे अदब च सुता नहीं, सारी रात कुरान पढ़ता रहा। अल्लाह ने उस अदब की वजह से मुझे माफ कर दिया। हुण मैं कहना वा बरनाला, हुण मैं कहना बरनाले वाले हो, साडा की बनेगा जिन्हां दे घर पे है और असी कदी खोल के नहीं देखे, साडा की बने। मेरे पास ना हजरत बड़े लोग आते हैं, हजरत इंज वेखो कि हजरत साहब किसी ने साडे ते कख नहीं किया, जो कीता असी आप सुन लो। बरनाले वालों मेरे वीरों, बुजुर्ग कहते हैं अगर किसी घर में 10 बंदे रह रहे हैं, कितने जी, 9 नमाजी हैं, सिर्फ एक बेनमाज है। बुजुर्ग कहते हैं उस एक बेनमाज का अंधेरा, उस बेनमाज की बो, उस बेनमाज की नहुसत इतनी ज्यादा है कि 9 नमाजियों पे गालिब आ जाएगी। लेकिन साडे घरां दा हाल की है, बंदे 10 रहन डे ने, 9 बेनमाज ने, सिर्फ एक नमाजी। कहां से आए हमारे घरों में रौनकें, कहां से आए हमारे घरों में रहमतें, कहां से आए हमारे घरों में सुकून। इतने इतने बड़े घर हैं, कहीं कहीं लाख के सोफे हैं, कहीं कहीं लाख की टैलें हैं, कहीं कहीं लाख के फानूस हैं, कहीं कहीं लाख के पंखे हैं, लेकिन काटने को पड़ते हैं वो घर। क्यों? क्योंकि उन घरों में नमाज नहीं, उन घरों में कुरान नहीं है, उन घरों में अल्लाह का जिक्र नहीं है। हजरत जी चाहते हो साढ़े घर सोने हो जाए, साढ़े घर कोई नहीं सोने है। हदीस पाक का मफहूम है, फरमाया जब तुम आसमां की तरफ देखते हो ना तो तुम्हें 4 तारे चमकते हुए नजर आते हैं। फरमाया ऐसे जब फरिश्ते जमीन की तरफ देखते हैं जिन घरों में नमाज है, कुरान है, जिक्र है, दरूद है, सजदे हैं, फरिश्तों को भी चमकते हुए नजर आते हैं। आज तुसी भी आए, मैं भी नहीं दूरों आया पुत्र, कुरान शरीफ बिल्कुल मेरा वीर ना चक पुत्र, ये कुरान अच्छे भी तेरे काम आएगा, ये कुरान तेरे अगे भी काम पुत्र। तेनू भी 2 अखां, मैनू भी बिल्कुल सेम, जिवें तेरी मां ने जम्मिया उवें मेरी नहीं, कोई वखरा नहीं है। लेकिन तू थले क्यों है तो मैं उत्ते क्यों?
میں سلیمان دی وجہ نہ اتنے نہیں، میں قرآن دی وجہ نہ اتنے. باقی پترا جو تو کھانا میں بھی وہی کھانا. جس طرح تو کپڑے پائے نے میں بھی پائے نے، تو کوٹی پائی ہے میں ویس کوٹ پائی. بالکل ایک تیرا دل ایک ہی میرا دل بچے، دو پھپڑے تیرے دو گردے میں کچھ نہیں. دونوں تے نے بھاشن بلو قرآن دی ایسی برکتاں پترا. ٹھڈ میرا ہے کھانا میں فکر لوکاں نوں پئی. جتھے جانا حضرت برکی لا لو، حضرت برکی لا لو، حضرت برکی لا لو. اللہ 80 سال عمر کرے ساڈے سارے. میں پھر اگے گل کیتی سی جی 80 ہوئی تے 40 ہونا ہے تے 40 اور اس 40 دا کسی نہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. کھولو کدی قرآن شریف، کنز الایمان ترجمہ، خزائن العرفان حاشیہ، سورہ رحمان پڑھو اسے جنت دی سیر تے جاؤ. سورہ رحمان آپ کو جنت کی سیر کروائے گی. اب اتنا ٹائم نہیں ہے، اگے بھی 2 سبق سنانے نے، پھر کدی آواں گا تے اتھوں گل ٹوراں گا. سب تو پہلے نعمت پترا جڑی جنت چ جا کے سانو لبنی ہے، کی لبنی ہے؟ ہوراں تے بعد چ لبنی ہے. پہلے اللہ نے ہوراں جوگا بھی تے کر دینا. جاندے ہوراں بڑا جڑنی، پہلے سانو ہوراں جوگا کرنا ہے مالک نے. اور کس طرح ہونا ہے؟ ہر جنتی کی عمر 30 سال ہوگی. باجی ویر میرے کنی جی 3 پر جوانی، 5 نہیں 21 نہیں 30، ایک مکمل کامل مرد حضرت. اور پھر اللہ ہر مرد کو کئی مردوں کی طاقت عطا فرمائیں گے. ایتھے تے پتر 3 تو بعد میرے ویر جی 31، پھر 32 33 34، ٹھیک ہے جی. لیکن اتنے کدی بھی 31 آئے گا. لکھا ہے موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، جنت اور جہنم کے درمیان رکھ کے موت کو ذبح کر دیا جائے گا. کسی نے موت نہیں آئے گی. 31 سال عمر کدی 31 نہیں آئے گا، لیکن حسن و جمال بڑھے گا. لکھا جو جنتی مرد ہوگا اس کی بیوی اس کو دیکھ کر کہے گی تسی کل نال بہتے نہیں سونے لگن ڈے. پھر اگلا دن آئے گا پھر کہے گی تسی کل نال بہتے نہیں سونے لگن ڈے. ودے گا ہر روز. بالکل پتر حق سچ. کسی نعمت ساریاں نعمتاں حق سچ ہے، لیکن پترا 2 نعمتاں دا پاجی میرے ویر جی کی کہنا، 2 نعمتاں دا. اور وہ 2 نعمتاں کیڑیاں نے؟ ایک اللہ دا دیدار، دوسرا نبی پاک دا جنت چ ساتھ. لیکن وہ دیدار واسطے نا پہلے اتنے کو لڑائی کرنی پینی. اور وہ سارے شیر نہیں، شیر بڑے بڑے سونے بھی ہوندے نے. اور کسی نے سونا شیر آکھیا سی کی، کسی نے آکھیا اونا دیدار سجن دا کرنا، اونا دیدار سجن دا جنا اکھیاں سامھ کے رکھیاں. پہلے اکھیاں سامھنیاں بہنیاں. اونا دیدار سجن دا کرنا جنا اکھیاں سامھ کے. اور حضرت صاحب ایویں نہیں لکھیا اللہ دی. میں کہتا ہوں یہ میرے پہ میرے مالک، میں انہاں اللہ دے ولیاں نو ویکھیا ہے جڑے لڑے ساری عمر اور اپنی اکھاں سامھ کے رکھی. میرے پردادا پیرو مرشد جی حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی 100 سال تو اتے عمر بندہ آ گیا تے حکیم صاحب بغیر اینک تو پہ قرآن شریف پڑھے. وہ بڑا حیران ہویا. انہیں کہ لگتا ہے حضرت کل کو نسخہ ہے یا کھاندے نے تے یا لاندے نے. 100 سال تو اتے عمر اور بغیر اینک تو قرآن شریف پہ پڑھتے. وہ عرض کرتا ہے میاں جی یہ نسخہ مینوں بھی تے دیو. فرمایا کیڑا؟ 100 سال تو اتے عمر اور اکھاں ایڈیاں تے کیونکہ پیت نہیں کھول دے ایڈی چھیتی. اور فرمان لگے یار وہ گنڈیاں دا پانی لے کے نا تو جی سلائی ڈوب کے اکھاں چ لا لیا کر اکھاں ٹھیک رہن گی. انہیں کہا نہیں کی جی اصل گل دسو. پھر فرمان لگے بھائی کہ تو خالص شہد لب جائے نا تو جی سلائی ڈوب کے اپنی اکھاں چ پا لیا کر اکھاں ٹھیک رہن گی. انہیں کہا نہیں کی جی اصل گل دسو. راشی بند کر کے رو پے. فرمایا میں اپنا لنگ بچان ڈیا تو ضرور کھول کے چڈنا ہے. سن پھر 100 سال توتے ہو گیا. خادم علی نے اج تک کدی اس اکھ نال ویکھیا ہی نہیں جنوں ویکھن تو مالکاں نے موڑیا. اینی اکھاں سامھیاں، اینی اکھاں اونا دیدار سجن دا جنا اکھیاں سامھ کے رکھی. کیونکہ پتر یہ سانو ماہی ویکھن دا شوق ہی کوئی نہیں، لٹک ہی کوئی نہیں ماہی ویکھن. یہ کام تے پاجی ادو ہوندے نے کوئی ویکھن دی لٹک لگدی ہے، سانو لٹک ہی. بلکہ پتر پھر میں لگا جی ایک رونا رون پھر تھوڑی کو اجازت لاں گا. دیدار پتر کی اللہ دا استغفار. اب تو حالات ہی بڑے بندے ہیں. حضرت بیٹھے ہیں، حضرت بیٹھے ہیں. سونا پتر پڑھتا ہے، اللہ انہوں اور اس نے جمال دے.
ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਹੋ ਚਲੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 20 ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ 2015-16 ਤੋਂ بعد پھر اللہ نے ایتھے لیندا، ٹھیک ہے 20 سال 2005 میں پہلا جمعہ پڑھایا، ابھی میں خود لاہور پڑھتا تھا، حضرت دا حکم سی اس لیے اجازت مل گئی جمعہ پڑھانے، میں 2005 جمعہ شروع کیتا، آگے جا کے 2008 میں فراغت ہوئی، 2005 تو 25 تک آ گیا۔ سنیاں دی محفل ہوئے اور ماں دی شان نہ پڑھی جائے کہ دلے ایسی چاٹاں لگ گئی انسان، محفل حضور دی ہے ماں بھی واڑ ہی نہ، چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی کفر ایسا نہیں مانگ، لیکن جو تکلیف دے امر اب دیکھنے کو آ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ نعت خان نعت پہ پڑھتا ہے، میں خود گواہ ہوں اس کا، میں نال بیٹھا تھا، اور وہ کلام ایسا نہیں پڑھ سکتا کہ چلو بندہ اٹھ کے کہ جی مجھے تو سمجھ ہی نہیں آنی، میں تو بہت سادہ کلام اس نے عرصہ دراز اہل سنت کے سٹیجوں پہ راج کیا، پھر بعد چ رم جم آ گیا نا، کیونکہ تسی بھی رم جم ہی ہے نا سارے، انہاں دا کوئی قصور نہیں، تہاڈا قصور سودا لین والے دا، ویچن والے دا کدا ہویا؟ تسی لین ہی رم جم آئے دے، تہاڈے جو ہے ہی نہیں کوئی، ہے نہیں اج سکھ متراں دی ودھیری ہے کیوں دی لڑی اداس گنیڑی، ہے ہی نہیں کوئی والا سودا لین والا، انہیں تاں رم جم ہی ویچنا، وہ تو نہیں کوئی قصور، میں تے اج تاں رجوع کر لیا کہ بھائی تینوں نہیں کچھ آکھنا، تیرا قصور ہی میں اینا دے کن مروڑ دے سارے، اے جڑے سودا لین آئے اینا دا قصور، اے بے ذوقے نے سارے، میرے حضرت صاحب دے کو نہ کھانے آنا، فرمانا بابا جی جام پہ آؤ، وہ ضرورت نہیں ہے کو پٹ سے مار دے، انہیں کہنا حضور پھر تسی دسو کیڑا پیاواں، گل پین والے تے حضرت صاحب وہ تو بشکڑی بھر کے لے آیا، یہ تے تہاڈے تسی کیڑا سودا لینا وچ، تسی رم جم لینا ہے کہ تسی سکھ متراں دی ودھیری لینی ہے، تہاڈا قصور ہے سارا، کسی کا کوئی قصور نہیں، حضور تسی دسو کیڑا جام پہ آئی، جناب دو ہی کلاماں دی زیادہ فرمائش کر دیں سن، کہنا بابا جی سانو اے والا پیاؤ، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ عرض ہو رہی ہے کہ حضور میں ایک منٹ گنن ڈیا، آپ نے کدوں تشریف لے آنا ہے، ویسا ذوق وہ تو کسی کا نہیں ساڈا قصور، ہم بے ذوقے ہیں، انہیں حضرت پھر پڑھنا تو پھر حضرت نے نال رونا تے نال پھر سانو بھی روانا، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، اپنا مزہ ہے حضرت، توجہ نبی علیہ السلام دی بارگاہ بندے، میں ایک منٹ گنن ڈیا تھا، نیچے لنگ دے پہ وہ لمحہ کے دکھانا جی تو اپنا جلوہ وکھاؤ گے مینوں، سانو دنیا داراں نو کی پتا، سانو لالچیاں نو نفس دیاں اور خواہشاں دیاں غلاماں نو کی پتا انہاں مزیاں دا حضرت، اسی کٹے تے بچے تے کڑیاں تے منڈے تے ویزیاں والے لوگ، ہمیں کیا پتا ان حالوں کا، آپ بھی رونا نال دوجیاں نو بھی روانا، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں، اسی بے ذوقی ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، کلام پڑھ رہے نعت خان، سادہ کلام، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی، یہ سب تمہارا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی، وہ یہ پڑھ رہا ہے، میں نال بیٹھا تھا، بندہ آیا ہے ایسے مسجد چ پروگرام نے سٹیج بنے، بندہ آیا تھا، میں دیکھنا پہ انہوں آنے، میں اللہ خیر ہی کروں بدل نہیں کرتا، انہوں آگے کہتا دو شیر ماں دی شان۔ اب پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ذکر تے نبی علیہ السلام نہ ہونڈے ہی تانوں ماں کتوں یاد آ گئی؟ پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ذکر نبی علیہ السلام کا ہو تانوں ماں کیوں یاد آئی ہے؟ تو یہ پتر ساڈا یہ حال ہو چکے ہے کہ ذکر نبی علیہ السلام کا ہو رہا اور ہمیں ماں یاد آئے، پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اس وقت ہمارے سینے میں جو ایمان کی ڈور ہے وہ بس ٹوٹنے کو ہے۔ حضرت صاحب ماں دی شان دا کوئی انکار نہیں جی، بڑی شان حضور نے ماں نوں چانا دتیاں،
فرمایا ماں دے پیراں تھلے جنت ہے، جڑا ایک باری پیار نہ ویکھے انہوں اج دا ثواب بھی کوئی میں انکار نہیں، لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ذکر جو نبی علیہ السلام کا ہو رہا تھا آپ کو ماں کہاں سے یاد آئی؟ ذکر نبی کریم علیہ السلام کا ہو رہا تھا، آپ کا دل ماں سننے کو کیوں کیا؟ کہ آپ کا دل نبی علیہ السلام کے ذکر سے بھر گیا تھا؟ آپ نے نبی کریم علیہ السلام کے ذکر مبارک کا حق ادا کر دیا تھا؟ کوئی صورت تو پیدا ہوئی نا جو اس نے آپ نے آ کے اس کو کہا ہے کہ چل ڈھونڈنا بس کرتے سانو کی سنا؟ وہ اللہ کا نام لو یار، کیڑے پاسے ٹر پے جی، وہ کیڑے پاسے ٹر پے ہو تسی؟ کو خدا دا نام لو یار، عجیب بات ہے۔ ذکر حضور کا ہوتا ہے تانوں ماما یاد آندیاں، گھر کدی تسی انہوں پانی دا گلاس نہیں دیتا بیچاری، سینکدی رہندی تیری شکل ویکھن نوں، اور محفلوں میں تم نے یہ ہار کاٹ ڈالا ہے کہ نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک بند کروا کے تم ماں کی شانوں کی فرمائشیں کرتے۔ کوئی ضابطہ بھی تو ہو، کوئی قانون بھی تو ہو، کوئی طریقہ کار بھی تو ہو۔ اور حضرت میری گھڑی پہ بھی نظر ہے، میں نے بس بات چلو پھر لیے چلتا ہوں تمہیں اسی مبارک دور میں، وہ جن کے لیے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، سنو ان ستاروں کا انداز کیا تھا۔ زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کی گلیوں کا گشت فرما رہے تھے۔ اسلام کا مزاج ہے جلدی سو جاؤ جلدی اٹھ جاؤ، لیکن وہاں بات خلاف مزاج تھی، دیوا پہ بلے کسے کار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے گئے کہ اینی رات نو دیوا کانوں پہ بلدا ہے، لیکن اوتھے پہنچے تو اوتھے کی سی ایک اما ہوئی چرخا پئیاں چلان تے نال نبی علیہ السلام دی نعت پئیاں پڑھن۔ حضرت بس پھر حضرت نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک سننا تھا، حضرت عمر سارا کچھ ہی بھول گئے، رات ہے عورت ذات ہے سب بھول گئے۔ ایسا حضور دروازے پہ دستک دے دی، مائی اندرو بولی، میں کہا کون؟ فرمایا عمر۔ پھر مائی کہندی اتنی رات کو عمر کا میرے گھر میں کیا کام؟ فرمایا اماں ڈرنا، بوا کھول اور نبی علیہ السلام دے ذکر دی محفل چ میں بھی شامل کر رہا ہے۔ اماں جی نے دروازہ کھول دیتا، کاندنا ٹول آ کے بہ گئے۔ ان اماں جی جڑا کلام پئیاں پڑھ دیاں سن نبی علیہ السلام نے یاد پئیاں کر دیاں سن، اس کلام دا آخری شعر ہے سی، کاش کوئی مجھے اس بات کا یقین دلا دے کہ بروز حشر بھی مجھے نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ، چلو اے نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ ملے گا۔ اے پہ پڑھن فرمایا اماں جی پہلے پڑھ دیاں پئیاں ہوں واحد دے سیگے نال، ہن پڑھو تسنیہ دے نال تے مینوں بھی شامل کرو نال۔ اماں پڑھ دی رہی، حضرت عمر پاک روندے رہے۔ حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں حضرت عمر جب خود پہ قابو نہیں نہ رکھ سکے آپ اٹھ کے آ گئے، لیکن نبی علیہ السلام کی جدائی میں، آپ کے فراق میں حضرت عمر کا یہ حال ہوا، آپ اتنے بیمار ہوئے 7 دن تک اہل مدینہ آپ کی تیمارداری کے لیے آتے رہے۔ اور یہاں امت کا حال کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک بند کروا کے سنتے کیا ہیں؟ ماں دی شان کتھے ٹر پئے سی یار، وہ کوئی سوچے بھی نہ ہو یار۔ چلو اس کو دے لو پہلے، لیکن حضرت اب اٹھ کے فرمائشیں کرتے ہیں، نات بس کر اور کی سنا سانو۔ ایک تو دکھڑا یہ اب اس سے بھی اگلا سنو اور بات 20 سال ہو گئے حضرت صاحب سٹیجاں تے بڑیاں بڑیاں فرمائشاں ہوندیاں ویکھیاں، اس قدر ہم اللہ کی ذات سے دور ہیں۔ میں نے 20 سالاں اج تک نہیں ویکھیا کدی کسی نے اٹھ کے بھی آکھیا ہے 2 شعر اللہ دی شان۔ وہی فرمائش بھی ہوں، وہی فرمائش بھی اللہ کے وہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے والا ذکر اللہ اکبر، سب تو بڑا ذکر اللہ، اللہ خالق کل شیء، ہر شے دا خالق، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ کسی دا دل ہی نہیں کرتا کہ کوئی اٹھ کے وہی بھی فرمائش کرے، اس قدر انہوں بھول گئے، اس قدر انہوں وہی فرمائش بھی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ لیکن فرمائش بھی کسی دا دل ہی نہیں کرتا حضرت دی فرمائش کر۔ اللہ، قرآن، نبی علیہ السلام، نماز، منو دسو کتھے پورے ہیں سی؟
وقت نہیں ہے، اگر کہتے وقت ہوتا تو میں کو 2-4 اور بوئے بھی کھول چھڑنا پڑ جی، پھر نہیں ہو کیونکہ آگے بھی انتظار کر رہے ہیں. اس لیے بھائی جی پتر بڑے سیانے ہیں تھی سارے. صرف کیا ہوا ہے کیونکہ قرآن شریف نہیں ہے، اشعار ہی اشعار ہے بس. پھر ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن اللہ ہم سے چاہتے کیا ہے. اللہ کہندے نے، اللہ آپ قرآن چ کہندے نے، اللہ کہندے نے اپنی فیملی نال پیار کر. اللہ نے نام لے کے کیا پتر. اللہ کہتے ہیں کل ان کان آباؤکم، کرو اپنے دادے دادی نال پیار. وہی ہے نا باؤکم دی. اللہ نے کہا اپنے نانے نانی نال پیار کرو. اللہ کہتے ہیں وابناؤکم، کرو اپنے پتر نال پیار. واخوانکم، کرو اپنے بھائی نال پیار، اجازت ہے. وازواجکم، کرو اپنی بڈھی نال پیار. بلکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے لیے بہتر. وعشیرتکم، کرو اپنے پنیویں پنیویاں بھتیجے بھتیجیاں کرو پیار سارے نا. واموال اقترفتموها، کرو اپنے مال ڈنگل نال پیار ہے جی. وتجارت تخشون کسادها، مکان تک دا نہ لیا. ومساکن ترضونها، بولیے آپ نہیں سمجھیں گے، یہ میں پردیسی سمجھتا ہوں کہ مکان کا نام. میں تیسرا آج میری رات ہے فیصل آباد. اللہ کا شکر ہے ساڈے بی بھائی نو اللہ سلامت رکھے، سونا رکھیا، سونا سوایا. لیکن جیڑی نیندر اپنے گھر جا کے پہنی ہو بھائی، کیونکہ محبت موجود ہے نا اپنے گھر کی. اللہ نے اس لیے مکان دا بھی نہ لیا. کیا پھر اگے کی فرمایا کرو ہے نا سارے نال پیار کرنا ہے، اجازت ہے، ضرور کرنا ہے. لیکن کیا آگے کی ہاں جی وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، کہہ کے پھر کی کیا احب الیکم من اللہ ورسولہ، کرو اینا نال پیار. بس ایک گل دا پیار دھیان رکھنا ہے، اینا دا پیار تاڈے تے ساڈے پیار دے وچ آئے. بس گل ختم. اینا دا پیار ساڈے تے تاڈے پیار دے وچ آئے. اینا دے پیار اتے میرا اور میرے سونے دا پیار غالب رکھنا. برابری کی بھی اجازت نہیں. فرمایا اے نہیں آخیا جنہ چل مان والے انہاں ساڈے تے ساڈے سونے نہ بھی کر لیں. اے نہیں آخیا جنہ پتر والے انہاں ساڈے تے ساڈے سونے نہ بھی کر لیں. اے نہیں آخیا جنہ بھرا والے انہاں ساڈے تے ساڈے سونے. فرمایا ساڈے نال بہتا. اور پھر قرآن سے پوچھ دیا کنا کا بہتا، تو قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، شدید 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 کرنا ہے. لیکن یہاں حال کیا ہے، شدید تجڈو حضرت دی فرمائش ہوئی لیکن قربان جاؤں پھر کبھی ویلا لائے. میں ایک دو سناتا ہوں بات، پھر تمہیں سناواں گا ساڈے وڈے کیویں دے سن. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی، وقت وصال اکھاں بند کر لیاں، مرید اپنے بگانے سارے کول. حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر آپ کسی ایسے بندے کے پاس کھڑے ہیں جان کنی کا عالم ہے، کلمہ تلقین کرو. ایک روایت کا مفہوم اونچی پڑھنے کا بھی ملتا ہے، تو اونچی پڑھتے رہے پڑھے ہوں پڑھ لی. اور کول کو بندہ کھلوتا ہی انہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی نے کلمہ تلقین کر چھڑیا. آپ نے اکھاں کھولیاں مسکرا کے فرمایا اس بیلیا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں. کنا یاد کیتا، کنا یاد کیتا. فرمایا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ رات دا ویلا تے اپنے ویڑے چ کھلو کے اچھی اچھی پئیاں کہن ہائے پیاس ہائے پیاس. لوکاں نے سمجھیا حضرت رابعہ نو ترے لگی ہے تے گھر پانی کوئی نہیں. تے بی بی ذات نے کھوہ تے جانا مناسب نہیں سمجھدی بھی تاں اچھی اچھی کہن ڈیاں نے کو پانی لیا دے. سارے محلے نے مشکیزے پڑے تے پانی لین ٹر گئے. وہ پانی لے کے واپس پیان تے ایک بزرگ سن رازداراں چ، انہاں نے روک لیا. فرمایا کتھے چلے؟ کہ جی حضرت رابعہ علی وہ پانی لے کے چلے. وہ فرمایا چلے ہو یہ وہ ترے نہیں جڑی اس پانی نہ بوجھ جائے، یہ انہوں ویکھن دی ترے انہوں ویکھ کے بجھنی ہے. ان تو فرمائش کوئی نہیں. حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ عید دا دن عید گاہ نماز مک گئی، لوگ نکلنا شروع ہوئے. باہر ایک مجذوب کھلوتا ہے، جڑا آئے انہوں پوچھے سائیں عید کدا؟ عید دا دن ہے، عید گاہ ہے، عید پڑھ کے آنے. سارے کہن تو کیویں دا سوال کرنا، تینوں نہیں پتا عید. لیکن اے جواب انہوں چاہیے نہیں، لیکن ہر ایک نو کرے عید کدا عید کدا عید کدا عید کدا عید کدا. آخر ہوندیاں پھر وہ سلطان آیا جنہوں دا جواب آندا سی، حضرت خواجہ غلام فرید. انہیں آپ نے یہی عرض کی تھی سائیں عید کدا؟
आपने फरमाया यार मिले जदा, जिदन यार मिलेगा उस दिन ईद होएगी। हजरत इत्थे सट वजी, हजरत अखा चथरू डिगे हजरत नाल। फिर अगू रो के अर्ज करदा है साईं यार मिले कदा, किदों मिलेगा यार? फरमाया ए हो नफ्स मरे जदा, जदों एनू फे लेगा या दे फन ते पैर रख लेगा, है जी, जदों अपने आप चो निकल जाएगा, जदों मैं दा हिजाब चुक कतेगा, फिर यार ही यार है।